جبل یعصمنی من الماء، کہا بابا جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے جو ہے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کے بغیر کوئی جو ہے اللہ کی رحمت کے بغیر بچ ہی نہیں سکتا، سب کے سب جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے. وحال بینہم موج فکان من المغرقین، ان کے درمیان میں ایک مرتبہ موج آئی اور وہ ڈوب گیا ان کا بیٹا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت بہت ضروری ہے، اس کو اعجاز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 44. اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے، اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی. تو کوہ جودی پہ جا کے، جو کہ موصل میں عراق میں ہے، وہاں جا کے یہ سیلاب رکا. اب روایات میں ہے کہ کتنے عرصے چلا یہ سیلاب، تو بعض روایات میں ہے کہ یہ سیلاب 7 دن چلا، بعض نے کہا کہ نہیں 6 مہینے چلا، بعض نے اس کو کم اور زیادہ مختلف لکھا کہ یہ سیلاب بہت بڑا سیلاب تھا جس میں پوری زمین ڈوب گئی تھی. اور بعض نے لکھا وہ کشتی جو ہے حضرت جو نوح کی تھی وہ ترکی میں ملی ہے جو یہ کشتی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اوور 300 میٹر ہے. بہرحال سائنس کے مختلف لوگوں نے مختلف اس کی وہ ایسٹیمیٹس دی ہیں. تو ان کا بیٹا ایمان نہیں لے کے آیا، اور جب جناب نوح نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا، نمبر 45، تو جناب نوح جو ہیں وہ ایک مرتبہ تڑپنے لگے، کہا ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. جناب نوح نے اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا اور کہا پروردگارا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل خانہ میں سے. وان وعدك الحق، اور تو نے جو ہے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا جو ہے ہم جو تیرے اہل ہیں ان کو بچا لیں گے. وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا. تو اللہ نے جواب دیا قال یا نوح انه ليس من اهلك، وہ آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ انه عمل غیر صالح، کیونکہ وہ ایک برا عمل کرنے والا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور مجھ سے وہ چیزیں نہ مانگے کہ جو آپ کے پاس جس کا علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہلوں میں قرار نہ پائیں. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور ایسی باتوں سے کہ جو میں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے میں تجھ سے مانگوں. والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اگر تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، میری مغفرت نہیں کرے گا، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح آپ ہماری سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جائیے اور ہماری برکات آپ پہ نازل ہوں گی اور آپ سے کے ساتھ جو امتیں ہیں ان کے اوپر. تو بہرحال یہ دیکھیں آیات بہت زیادہ. تو اب یہاں پہ پوری بحث ہے کہ ان کا بیٹا ان کے اہل میں سے کیسے نہیں. تو دیکھیں وہ جو ایمان نہ لائے چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو وہ ان کا اہل نہیں ہوتا، اور جو ایمان لے آتا ہے وہی ان کا اہل ہوتا. تو کوئی جناب سلمان فارسی جیسا ہوتا ہے جو فارس ہوتا ہے، عرب بھی نہیں ہوتا، عربی بھی نہیں بولنا جانتے، لیکن رسول خدا فرماتے تھے سلمان منا اہل البیت. اور بعض اوقات نوح نبی کا بیٹا ہوتا اور وہ کہہ دیتا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ کشتی پہ نہیں آؤں گا، میں نہیں مانتا. کہ کافروں میں سے مت قرار پا، توبہ کر آ جا کر، نہیں آؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سیلاب کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ ایسا سب کچھ ڈوب جائے گا، ڈوب کے مر گیا. تو بات یہ ہوتی ہے جو نبی کی بات مان لے ان کے ساتھ چلے اسے نجات ملتی ہے، اسی کو پناہ ملتی ہے، وہی بخشا جاتا ہے. اور جو نبی سے اعراض کر جب ان کی بات سے دور ہٹ جائے وہ چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ ہلاکت ہو جائے گا. تو اب رسول خدا نے اگر حضرت علی علیہ السلام کے ماننے کے لیے کہہ دیا تو پھر یہ انسان نہ کہے کہ میں حضرت علی کو نہیں مانتا، چاہے اب وہ کوئی بھی ہو، اگر حضرت علی کو نہیں مانے گا تو وہ ولایت سے دور ہو جائے گا. میری آواز صاف آ رہی؟ جی آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے قبلہ. تو بہرحال قرآن کریم کے اندر یہ تمام آیات ہیں جن سے جناب نوح کا پورا واقعہ آپ کو نظر آتا ہے. میں تھوڑا سا آخر میں 5 منٹ ہے میرے پاس، مجھے اندازہ ہے میں 5 سے 7 منٹ کے اندر بات جلدی سے مکمل کر دوں اور پھر انشاءاللہ. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے جب جا رہے تھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ کشتی پہ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یعنی یہ آیت بھی سن لیجیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما وجعل، یعنی جناب نوح کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہم الباقین، یعنی جو جناب نوح کی انہی کی نسل کو ہم نے بس باقی رکھا. یعنی اب وہ جو لوگ تھے اگر کچھ اور لوگ بھی تھے اس کے اندر تو ان کی نسلیں آگے نہیں چلی، لیکن صرف جناب نوح کی نسل جو ہے وہ آگے چلی ہے. اور بہرحال روایت بہت زیادہ ہے. تو اب جب وہ لوگ جو تھے ان کے بیٹوں نے یا کسی نے کہا کہ بھئی ایک تابوت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پانی کے اندر، تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ نوح
ایک سیلاب آئے گا جس کے اندر ساری قبریں خراب ہو جائیں گی، تو مجھے تابوت میں دفنانا تاکہ میری قبر خراب ہے۔ تو کہ اس تابوت کو اٹھا لو، یہ ہم جب اتریں گے تو کوہ جودی سے اس کو لے کے آئے۔ بعض نے لکھا حضرت آدم کو جو ہے دفنایا میدان منہ کی مسجد خیف میں، بعض نے لکھا ہے کہ لیکن ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ نہیں، حضرت نوح نے اس وقت قبر تیار کی اور حضرت آدم کو نجف اشرف میں دفنایا، اور وہیں پہ آ کے دفنانے کے بعد نئے جفا کہتے ہیں جگہ خشک ہو جاتی ہے، اور نئے اس کی جگہ کا نام تھا، تو نئے جف سے نجف ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے حضرت آدم کو دفنایا، پھر اور ان کے بیٹے سام نے قبر کھودی تھی، اس لیے انہی کی نسل کو جو ہے پھر اللہ نے آگے ترقی دی اور بڑھایا، اور انہی کی نسل میں انبیاء حام کو بددعا دی تھی، انہوں نے کوئی وہ ہنسے تھے جناب نوح پہ، تو اس لیے ان کی نسل بھی ہے۔ بہرحال میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا روایت۔ تو بہرحال حضرت نوح کے پھر یہ بیٹے حضرت وہیں پہ پھر انہوں نے کہا ایک اور قبر تیار کرو کہ مجھے میرے جد حضرت آدم کے ساتھ دفنانا۔ جس سال میں مسعودی نے بھی لکھا اور بہت سے علماء نے، سیدنا مطلب جزائری نے بھی، کہ جس سال حضرت آدم کا انتقال ہوا اسی سال حضرت نوح کی ولادت ہوئی تھی۔ حالانکہ کئی نسل تھی ان کی، لیکن کیونکہ عمریں اتنی لمبی لمبی تھیں کہ وہ اپنے اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد کئی لوگوں کو نسلوں کو دیکھ لیتے تھے۔ تو حضرت ادریس ان کی 7ویں نسل میں، 6ٹھی نسل میں تھے حضرت آدم کی، اور حضرت ادریس کی 4تھی پشت میں حضرت نوح تھے، تو یعنی حضرت آدم کی 11ویں پشت میں تھے حضرت نوح۔ لیکن اسی سال تو مسعودی نے لکھا کہ 10 دن کے فاصلے پہ حضرت نوح پیدا ہوئے حضرت آدم کے انتقال کے بعد، اور حضرت نوح نے ہی حضرت آدم کو دوبارہ پھر جو ہے تابوت میں دفنایا نجف میں، اور پھر وہیں پہ کہا کہ میری قبر بھی یہیں بنانا، اور پھر یہ کہا کہ ایک اور قبر کھودو۔ کہا کہ بھئی یہ قبر کیا؟ تو کہا کہ یہ تختی لگا دو کہ یہ نوح نبی نے وصی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تیار کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی امام حسن حسین کو کہ آپ مجھے وہاں لے جا کے دفنا دیجیے گا جہاں پھاوڑا جب زمین پہ ماریں گے تو خود قبر تیار ملے گی، اور وہاں پہ تختی تھی جس میں لکھا تھا کہ حضرت جو ہے وہ نوح نے اس قبر کو تیار کیا۔ تو بہرحال یہ کانتا تحتین عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، تو یہ ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں نے جو خیانت کی وہ تھی ایمان کی خیانت، یعنی وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح کی بیوی جو ہے وہ لوگوں سے کہتی رہتی تھی کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عام آدمی ہیں، یہ جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں۔ حضرت لوط کی بیوی جو ہیں وہ انہوں نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی، اور حضرت نوح کی بیوی کا نام بعض نے لکھا ہے واحلہ، اور بعض نے کہا کہ نہیں ان کا نام واحلہ تھا، اور حضرت لوط کی بیوی کا نام بعض نے لکھا واحلہ، اور بعض نے جو ہے ان کا نام یعنی حضرت نوح کی بیوی کا نام لکھا والفہ اور واحل۔ واحلہ حضرت لوط کی بیوی تھا، نام تھا واحلہ۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام واحلہ اور حضرت نوح کی بیوی کا نام واغلہ یا والفہ تھا۔ تو واغلہ زیادہ لوگوں نے لکھا، یہ مجموع البیان میں روایت آئی ہے۔ اور تو یہاں پہ خیانت سے مراد ہے کہ اخلاقی خیانت نہیں کی تھی، کیونکہ انبیاء کی بیویاں جو ہیں ان میں یہ اخلاقی جو ہے وہ خیانت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہے نبی کی غیرت پہ حرف آتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ ان پہ ایمان نہیں لے کے آئیں تھیں۔ بہرحال یہ اوور آل روایات ہیں۔ یعنی پہاڑوں کا بہت زیادہ، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو کتابیں دی ہیں وہ پہاڑوں پہ بلا کے دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا تو اب ان کو جو ہے توریت ملی۔ جبل سعیر پہ بلایا جناب عیسیٰ کو اور ان کو انجیل عطا کی۔ جناب داؤد کو بھی پہاڑ پہ بلایا تھا، فلسطین کے جناب رسول خدا کو بھی غار حرا ایک پہاڑ پہ وہ گئے اور وہاں پہ ان کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو پہاڑوں پہ جانے سے انسان جو ہے وہ خلق خدا سے، مخلوق سے، زمین سے دور ہو جاتا ہے، وادیوں سے، بستیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء نے جا کے بڑی اپنی کتابیں جو ہیں، جس سے شیخ عباس قمی نے وہ قم سے باہر ایک پہاڑ ہے وہ خضر کے نام سے، وہاں پہ جا کے مفاتح الجنان کو جمع کیا۔ ملا صدرہ نے مثال کے طور پہ وہ شیراز کے پہاڑ پہ جا کے جو ہے وہ اپنی کتاب لکھی تھی۔ تو اسی طرح سے بڑے بڑے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت سے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا وہ حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ میدان عرفات کے اندر جو پہاڑ ہے وہاں پہ اس کے اوپر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کے درمیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہتا۔ تو پہاڑوں کا یہ ہے کہ انسان یہ جو اللہ سے انسان زیادہ قریب ہو جاتا ہے پہاڑ پہ جاتا ہے۔ کیوں زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ یعنی کیونکہ آسمان سے قریب ہو رہا ہے؟ نہیں، جتنا مخلوق سے دور ہوگے اتنا اللہ سے قریب۔ اللہ کا جو قرب ہے وہ مادی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، بلکہ وہ معنوی ہے۔ یعنی انسان دنیا داری سے جتنا دور ہوگا اتنا خدا سے قریب ہوگا، اور اس لیے جو ہے نماز کے اندر وہ کہتے ہیں قرب خدا چاہتے ہو تو یعنی یہ نماز بھی کھلے آسمان کے نیچے پڑھو، مستحب ہے بہرحال، اور پاک جگہ پہ مسجد میں پڑھو، تو یہ قرب جو ہے انسان کو عطا کرتی ہے۔ تو یہ پہاڑ والا یہ انسان پہاڑوں پہ چڑھنا مستحب ہے، اور انسان کے اندر طاقت آتی ہے، اور یہ کوہ نوردی
اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. تو بہرحال یعنی یہ پہاڑوں پہ چڑھنے کی تاکید ہے اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں صحت کے لیے بھی اور روحانیت. مطلب جزائری نے بھی روایت لکھی ہے اور کہا ہے کہ جب وہ سوار تھے تو ان کے جب وہ آرام کر رہے تھے تو ان کے ایک بیٹے نے ان کا جو ہے وہ کرتا اڑا تو ان کے بیٹے نے حام نے مذاق اڑایا تو کہا کہ بھئی تیری نسل سے جو ہے پھر یہ وہ افریقی، یعنی یہ روایت ہے کہ ان کی نسل سے افریقی اور یافس کی نسل سے جو ہیں یہ سارے کے سارے چین، منگول، مغل اور یہ جتنے بھی یہ ناردرن جو ہیں ترک اور وہ سارے کے سارے وہ ان کی نسل سے ہیں اور یہ باقی جتنے بھی یہ جو ایشین اور یہ یورپین ہیں یہ سام کی نسل سے آیات موجود ہیں اور یعنی ان کی سند بھی ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہے، لیکن آیا یہ معتبر ہیں کس حد تک؟ تو اس میں بہرحال ایک پوری بحث ہے. بات کہتے ہیں کہ جو ہے ایک بیٹے کو بدعا نہیں دی تھی، ہاں لیکن یہ یعنی ایک کو بدعا دی تھی، دونوں کو بدعا، یافس اور حام دونوں کو بدعا نہیں دی تھی. تو بہرحال یعنی یہ روایت موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کتابوں سے بھی موجود ہے اور یہ میں نے روایات میں کہ پوری دنیا میں سیلاب آیا لیکن خانہ کعبہ میں نہیں آیا. اور جب جناب نوح وہاں پہ گئے تو آپ کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا کیونکہ باہر سیلاب تھا لیکن خود خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا اور وہ محفوظ تھا. اور یہ بھی میں نے آج روایت دیکھی ہے کہ یعنی یہ روایت موجود ہے یعنی کہ خانہ کعبہ کے اوپر نہیں آیا. تو انہوں نے بہرحال مسعودی نے بہت زیادہ تفصیلات دی ہیں بعض چیزوں کے اندر کہ پھر ان کے کون کون سے بیٹوں کی نسلوں سے کون کون سے لوگ ہیں، سب کے الگ الگ اور زبانیں جو الگ الگ ہوئی دنیا کے اندر. وہ جناب نوح کے جو مختلف بیٹے تھے، مثال کے طور پہ سام کی جو نسل تھی ان کے مثال کے طور پہ 19 زبانیں ان کے بیٹوں کی جو ہے وہ نسل کے اندر آئی. اور پھر اس طرح سے انہوں نے لکھا کہ پھر ان کے یافس کے یعنی مختلف زبانیں جو ہیں وہ پھر ان کے بیٹوں ہی کی نسلوں کے اندر جو پوتے پڑپوتے وغیرہ تھے. سیلاب ایک ایسا آیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ کم از کم پورا کا پورا جو ایشیا یا افریقہ اور یہ پورا خطہ یہ جو پورا تھا یورپ وغیرہ یہ پورا ڈوب گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ہوئے. آیا یہ پوری دنیا کے اندر تھا یا کہ پوری دنیا کے اندر نہیں بلکہ ایک خاص علاقے کے اندر تھا. تو بہرحال یہ مسلم ہے کہ یہ بہت بڑا سیلاب تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ دنیا ڈوب گئی تھی جس کے بعد دوبارہ آباد. یہودیوں کے ہاں انبیاء سے متعلق بہت سی خرافات ہیں. یہودیوں عیسائیوں نے کیا کیا کہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق بہت سی خرافات جو ہیں وہ رائج کر دی اور ہمارے اس کو ہمارے ہاں کتابوں میں کہا جاتا ہے تنزیہ الانبیاء. سید مرتضیٰ نے پوری کی پوری کتاب لکھی ہے تنزیہ الانبیاء اور اس میں سب کے جوابات دیے. حضرت نوح سے متعلق یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ شراب پیتے تھے اور شراب کے نشے میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ انہوں نے کشتی کو بنایا اور یہ سب کچھ. تو یہ سب جھوٹ ہے اور یہ انہوں نے گھڑ رکھی کیونکہ ان کے ہاں پھر یہ گناہ رائج ہو چکے تھے، شراب آ گئی، یہ آ گیا وہ آ گیا. تو پھر اس کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے کہا نہیں وہ فلاں نبی بھی پیتے تھے. تو یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی عیب دار بنا کے پیش کرتے ہیں اور یہ اسلام میں بھی ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے رسول خدا کی بھی عصمت کا انکار کر دیا کیونکہ وہ صحابہ کو ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ معصوم ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق یہ سب جو ہیں باتیں گھڑی ہوئی ہیں. ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، فرشتے ان کی خدمت میں آتے تھے اور وہ انہوں کانا عبدن شکورا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بے انتہا شکر گزار بندے تھے، ہر کھانے پہ، ہر لباس پہ، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور وہ دنیا کے پہلے بڑے ہی تھے، یعنی نجاری کا کام کرتے تھے، کارپینٹری کا کام کرتے تھے، لکڑیوں سے کرسی وغیرہ بنانا. اور انہوں نے ہی کشتی بنائی کیونکہ وہ نجاری کا کام جانتے تھے تو انہوں نے کشتی بنائی سب سے پہلے. جیسے جناب ادریس نے پہلے کپڑے سینا سکھائے لوگوں کو، اسی طرح جناب نوح نے دنیا کو نجاری اور کارپینٹری سکھائی یعنی بڑائی کا کام سکھایا. دنیا کو سکھایا کہ یہ لکڑی کا کام کیسے ہو سکتا ہے، لکڑی سے کیسے چیزیں بنتی ہیں، کشتیاں بنتی ہیں. کشتی پہلے سب سے پہلے انہوں نے کشتی بنائی اور لکڑی کے جتنے بھی مختلف چیزیں سب کچھ انہوں نے بنانا شروع کیا، جیسے پل وغیرہ، جسر بنائے اور بہت مختلف چیزیں بنائی. تو انہوں نے سکھایا دنیا کو، یہ ساری چیزیں سکھائیں. اور معاذ اللہ ایسا تھوڑا کہ نشے کے اندر انسان کیسے سکھا سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں ان سے متعلق، انبیاء سے متعلق انہوں نے ایسا کو کام. اس زمانے میں کیا ہو گیا تھا کہ بہرہ روی کا، کیونکہ بہت نوجوان بچے بھی دیکھتے ہیں ان کو، کہ میں بہت زیادہ گناہ نہیں گنواؤں گا، کہ جو وہ جس طرح کے گناہ کر رہے تھے اور ان کے زمانے کے اندر بہت زیادہ زمین پہ فساد پھیل گیا تھا. فتنہ فساد سے مراد یعنی اخلاقی فساد ہے، بہت زیادہ پھیل گیا تھا. تو اب اللہ نے جیسے جیسے لوگوں نے گناہ کیے ہیں ویسے ویسے کچھ کے کان کے پردے پھٹ گئے، چیخ بلند ہوئی اور وہ اس کے خون بہتے بہتے مر گئے. کچھ جو ہیں وہ ایک ٹھنڈی ریحن سرسرا، ایک ٹھنڈی ہوا چلی جس کے سارے سرد ہو کے مر گئے. اور تو میں انشاءاللہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اخلاقی فساد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، لوگ بے راہ روی کا شکار ہو گئے. تو اب ایسے جو ہے لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ کشتی میں جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، سیلاب پانی کا سیلاب آئے گا تو اس میں سارے ڈوب جاؤ گے. تو وہ آ کے اس کشتی کی توہین کرتے تھے، اس کو بھی گندا کرتے تھے اس کو. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کہتے تھے کہ دیکھ لینا کہ یہ تو جو بچے گا وہ
جو یعنی کئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہی ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ جو بھی اس کشتی پہ سوار ہوا بس وہی نجات پا گیا، اور جو اس سے تخلف جس نے کیا، مخالفت کی اور اعراض کیا، دوری اختیار کی، وہ ڈوب کے مر گیا۔ وہ اخلاقی ایسی بیماریاں ان کے اندر تھیں جس کی وجہ سے ان پہ پھر سیلاب آیا کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ ان کی اخلاقی بیماریاں جو ہیں وہ سرایت نہ کریں، دوسروں کے اندر نہ جائیں، یہ سارے کے سارے ڈوب جائیں اور ختم ہو جائیں، کیونکہ نسلوں کے اندر پھر وہ انسان کی اخلاقی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔